بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ یہ تقریب اسپیشلی خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ختم نبوت پر رکھی گئی ہے، تو آپ سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ تو یہ تھے حافظ محمد لقمان صاحب، جنہوں نے بہت اچھی آواز میں بہت اچھے انداز میں تلاوت کلام پاک آپ کو سنائے۔ میری ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات مصطفیٰ بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد۔ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلانا چاہوں گا محسن ظہور صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محسن ظہور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، میں آپ سب کو اور خصوصاً بین المذاہب امن کونسل کی اس پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت کانفرنس کا، اس خوبصورت میلاد شریف کا انعقاد کیا ہے۔ دعا اللہ رب العزت آپ سب کو، اس پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ درین کی عطا فرمائے، اور یہ ایک میلاد کے ساتھ ساتھ ایک انسانیت کا بھی درس ہے، یہ ایک انسانیت کی بھی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے، ہم سب کے رزق میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو یقیناً یہ ایک محفل میلاد ہے، اور پیر اختر رسول صاحب، پوری ٹیم، جتنے بھی حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں، سب عاشق رسول ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میلاد کیسے منایا جاتا ہے، تو میں اسی انداز میں نعت پیش کروں گا، آپ اسی طرح محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ مل کے درود پاک کا نذرانہ ایک مرتبہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے۔ اس ٹیم کا ایک عنوان ہے جو میں نے پڑھا ہے فلیکس پہ، اور ہر عاشق کا یہ عنوان ہے، وہ یہی چاہتا ہے اور وہی کہتا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ تھوڑی ماسٹر کھول دو تھوڑا ادھر۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے حضور کے عاشق بیٹھے ہیں، یہ آواز
لباس، یہ زبان، یہ جان، یہ مال حضور کے نام پہ قربان ہے. مل کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا. اور پیر صاحب فرماتے ہیں عزت کی بات آ جائے، مال کی بات آ جائے، خان صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، کیوں نہ خوش ہوں، حضور کے دیوانے ہیں. سبحان اللہ کہیں گے آپ ذرا. پیر صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی بات آ جائے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، حل نہ ہو، اس در پہ آ کے جھک جا، اس در کا واسطہ دے دے، تجھ پہ کرم ہو جائے گا. کون سا در؟ آؤ در زہرا پر نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. مہروں میں کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، مہروں میں کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے. اشارہ ہو رہا ہے، بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ کہہ دیں مقدار ذرا سبحان اللہ کہہ ذرا. آپ بندے تھوڑے ہیں ہاں صاحب، اور اسپیشلی میرے بھائی چودھری شہزاد صاحب جن کے حکم سے، جن کی وساست سے میں آیا، بندے تھوڑے ہوں لیکن ہو محبت والے ہیں جی، بندے تھوڑے لیکن پیار والے. فیصل بھائی دو ہی ہو رہے تو بڑی بات ہوتی ہے. میں پھر پیش کر رہا ہوں. مہروں میں کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، مہروں میں کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے.
چند اشعار میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ کہ میں آپ سب کے سامنے جی ٹھیک میں پیش کر رہا ہوں. ذرا سبحان لگیں گے آپ ذرا. اول حمد ثنا الہی جو مالک غردار اس دا نام چتار والا کسے میدان نہ غردار تے جے میں ویکھا عملہ کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھا تیری رحمت والے مولا پلے پلے پلے. اور اس سٹیج پہ جتنی حضور کے غلام بیٹھے ہیں اور آپ سب کو سامنے میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں. میاں صاحب فرماتے ہیں یہ شعر آپ نے نہیں سنا ہوگا, یہ میں آپ کو محسن ظہور آپ کو یہ شعر سنا رہا ہوں. سنیے گا, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور کہیے گا. کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ. ذرا اتفاق کے ساتھ کہیں ذرا. کہ سکا دودھ ہائے ہائے پھر صاحب سکا دودھ ویچن والے دو دی تھرن ہزاراں پر پرکھن والے پرکھن لیندے جنہ لئیاں ہو ولدھارا. پیسا پوچھو رضوان اللہ. مکھن دودھ دے اندر ہوندا ایویں نظر نہ آوے اس نو نظر آوے محمد جیرا اندر چاہتی مارے. پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے, یہ میرے باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور اس پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ ان کے مشن میں اور کامیابی عطا فرمائے. یہ تھے محسن ظہور صاحب, انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے. محسن ظہور صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہاں پر شوق نظر نہیں آ رہا, یہاں بڑے اہل نظر بیٹھے ہیں. یہ اہل نظر ذوق نظر تو خوب ہے لیکن جو شاید کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے. تو یہاں پر عاشق بیٹھے ہیں سارے کے سارے, کیونکہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے, ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو, خدا اگر نہ ملا تو پھر کیا کرو گے. اس کے بعد اسٹیج پر موجود تمام مہمان گرامی, گیسٹ آف آنر بشپ
آصر رنداوا جون صاحب، گیسٹ آف آنر محمد حفیظ بٹی ڈائریکٹر سپورٹ پنجاب، گیسٹ آف آنر علامہ عارف اصغر چشتی صاحب ترجمان مذہبی امور ونگ، اور سیکرٹری جنرل محمود خان صاحب، چیئرمین ملک جمشید قمر صاحب، چیف گیسٹ پیر اختر رسول قادری صاحب، اسی طرح گیسٹ آف آنر سید علامہ ولی اللہ شاہ بخاری صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر ہمارے پاس تشریف رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ میں باقاعدہ بیانات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ ختم نبوت سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی اہمیت اور ان پر بیان کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ میری مراد فاضل جامع شرفیہ کے مولانا مفتی عثمان دوست صاحب کو کہ وہ آئیں آپ کے سامنے ختم نبوت کے عنوان پر بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا امامۃ بعدہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ قال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام اسٹیج پر موجود مبلغین حضرات، آپ حضرات کے سامنے پہلی مرتبہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے انتہائی مشفق مکرم استاذ محترم جناب فیصل افتخار صاحب اور اسی طرح میرے بھائی حافظ محمد بلال صاحب کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اسٹیج پر موجود محترم جناب حافظ محمد بلال صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ آج کی نشست کا عنوان ختم نبوت اور سیرت بے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں چند باتیں ختم نبوت کے عنوان پر بات کروں اور چند باتیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بات کروں، تاکہ دونوں ناموں کے سر فہرست ہم سب کا نام آ جائے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، ختم نبوت ایک بنیادی اساسی عقیدہ ہے۔ پہلی بات کہ ختم نبوت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ آپ حضرات نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور نبوت کی انتہا آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ اللہ کے آخری نبی حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اللہ کے آخری رسول حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں۔ زبان نبوت سے اللہ پاک نے یہ بات کہلوا دی، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا رسول بعدی،
میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ ختم نبوت کی اہمیت اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی ہے۔ ہم نے بڑوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، حافظ قرآن بھی بیٹھے ہیں۔ حافظ قرآن جب الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک نے ختم نبوت کے موضوع کو تقریباً 100 سے زائد آیات میں ختم نبوت کے عنوان کو اجاگر کیا ہے۔ ذخیرہ احادیث میں دیکھیے، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو 210 سے زائد احادیث میں بیان کیا ہے۔ آپ ختم نبوت کی اہمیت سنیے۔ دور نبوی میں 23 سالہ دور کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 ہے، لیکن جب ختم نبوت کے متعلق دشمنان دین نے، دشمنان اسلام نے جب جنگ لڑی، حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ کے لائی، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی، اس جنگ یمامہ میں جتنی صحابہ کرام کی تعداد شہید ہوئی ہے، ان کی تعداد 1200 ہے، جن کے اندر 400 سے زائد صحابہ کرام ایسے ہیں جو حافظ قرآن تھے، اور صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جو بدری صحابہ تھے۔ بدری صحابہ کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ بدری وہ صحابہ تھے جس کے پاس دیگر اصحاب تشریف لایا کرتے تھے اور دعا منگایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ختم نبوت کی اہمیت میں قرآن سے چند آیات کی تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آگے چلیے، حضور علیہ السلام کی رسالت کا ذکر جب اللہ پاک قرآن میں کرتا ہے، زبان نبوت سے حضور کے امتی تک یہ قرآن پہنچتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے میں پیغمبر اعلان کر، بتا دے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں، جمیعا، ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت کی اہمیت احادیث کی روشنی میں بھی سماعت کیجئے۔ آج ختم نبوت کے عنوان پر بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زبان نبوت سے نکلے گئے الفاظ، زبان نبوت سے نکلا گیا مضمون، زبان نبوت سے نکلے گئے یہ اعلان ختم نہیں ہو سکتا، تبدیل نہیں ہو سکتا، سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن زبان نبوت سے نکلے گئے الفاظ تبدیل نہیں ہو سکتے، مضمون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یہ 2 انگلیوں کے برابر، 2 انگلیاں جیسے آپس میں ملی ہوئی ہیں، درمیان میں کوئی خلا نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی خلا نہیں ہے۔ آگے چلیے، یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہیں، چند احادیث پیش کی ہیں جو ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہیں۔ میں آج کی نشست میں آپ کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، نبی اور امت کی نیند میں بھی فرق اللہ نے رکھا ہے، نبی اور امت کی موت میں بھی فرق اللہ نے رکھا ہے، نبی اور امتی کے پسینے کی خوشبو میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے، نبی اور امتی کی نیند میں کیا فرق ہے۔ آپ سو جائیں، میں سو جاؤں، باوضو ہو کر جب اٹھتے ہیں، شریعت کہتی ہے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، شریعت کہتی ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ آپ کا وضو نہیں، کیوں؟ جب ہم سوئے ہمارا وضو ٹوٹ گیا، جب اللہ کا محبوب پیغمبر آقا علیہ السلام سو گئے، حضور علیہ السلام کے محبوب پیغمبر، حضور علیہ السلام کی محبوب زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سو رہے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھے
آپ نے وضو نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر مجھے اور آپ کو یہ سبق دے دیا، عقیدے کا حسن بتا دیا کہ جب نبی سوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل خدا کا ذکر کرتا ہے، جب امتی سوتا ہے آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے۔ میرے پاس وقت مختصر ہے، آپ کی محبت میں سلام کرتا ہوں، آپ توجہ سے میری بات سنیے۔ نبی اور امتی کی موت میں فرق اللہ نے رکھا ہے۔ جب اللہ کا فرشتہ موت لینے کے لیے آتا ہے، نبی کا دروازہ کھٹکاتا ہے، دروازہ کھٹکا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اجازت طلب کرتا ہے۔ اگر اجازت مل جائے، اللہ کا فرشتہ حضرت عزرائیل روح طلب کر لیتے ہیں، اگر اجازت نہ ملے تو روح طلب نہیں کرتے، روح نہیں نکالتے۔ جب اللہ کا محبوب پیغمبر کے حضور علیہ السلام کی، میرے اور آپ کی جب روح نکلتی ہے پتہ نہیں چلتا، کسی کی ایکسیڈنٹ کی حالت میں روح نکل گئی، اٹیک ہونے کی صورت میں روح نکل گئی۔ نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہے، نبی اور امتی کی خوشبو میں بھی فرق ہے۔ توجہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا کہ حضور علیہ السلام کس جگہ تشریف فرما ہے، ہم وہاں تک کیسے پہنچتے تھے؟ ہم مدینہ کی گلیوں سے خوشبو سونگا کرتے تھے، پتہ چل جاتا تھا حضور علیہ السلام اس مقام پر تشریف فرما ہے۔ ہم خوشبو سونگنے کے ذریعے سے ہم حضور کی دربار میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، سیرت النبی عنوان دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک صاحب، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک واقعہ سنا کر۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں ہماری پیاس ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے، ہمارے معاملات حل ہو جایا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، دنیا میں آپ کو پا لیتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، اپنی بھوک ختم کر لیتے ہیں، اپنی پیاس ختم کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس صحابی نے کہا، یا اللہ، دنیا میں تو یہ مقام ہے، آپ کی صحبت مل جاتی ہے، آخرت میں کیسے ملے گا؟ میں آپ کو یہ سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی رسول کو جواب دیا کہ میں جنت کے بالا خانہ میں ہوں گا، اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھ تک پہنچ جاؤ، اگر آپ چاہتے ہو آپ کو میری رفاقت نصیب ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میری صحبت حاصل ہو جائے، قانون میں بتا دیتا ہوں، اصول میں بتا دیتا ہوں، عمل تم کر لینا، عمل کرنا تمہارا کام ہے، میری رفاقت پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، من اطاعنی فقد احبنی، جس شخص نے دنیا کی زندگی میں میری اطاعت کی ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، عبادات میں، من اطاعنی، جس شخص نے دنیا کی زندگی میں اطاعت کی ہے، فقد احبنی، پس تحقیق اس شخص نے مجھ سے محبت کی ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس شخص نے دنیا کی زندگی میں مجھ سے محبت کی ہے، میری اطاعت کی ہے، وہ جنت کے بالا خانوں میں سے بھی میرے پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول منظور فرمائے، اللہ پاک میرے اور آپ کے حامی و ناصر ہو، زندگی باقی ملاقات باقی، آخر دعوانا آپ کے سامنے ختم نبوت کی اہمیت و معنی مفہوم بیان کر رہے تھے مولانا عثمان دوست صاحب، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا کی۔ محمد گلفام محمد سیفی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں کہ اپنے نبی شیخ کرام صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت بہت قلیل ہے، میرے بعد بھی اور کافی دوست احباب نے اپنی گفتگو اور اپنے خیال کا اظہار کرنا ہے، بس میں چند لفظوں کے اندر انشاءاللہ اپنی حاضری جو ہے وہ لگواتا ہوں۔ اب آپ سب دوست احباب نے جواب دینا ہے، قبلہ صدارت پر اس وقت جو منصب پر تشریف فرما ہے صدارت کرا ہوں، میں جملہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں کہوں شاہ جی آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں،
آپ سب نہیں کہیں گے سبحان اللہ، لیکن یقیناً جو ان کے مریدین ہیں، سالکین ہیں، وہ ضرور کہیں گے سبحان اللہ۔ کیوں جی، کہیں گے کہ نہیں؟ میں لمبی چھوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں انشاءاللہ بس اپنے وقت کے اندر جو ہے جتنا مجھے وقت دیا گیا انشاءاللہ میں اس وقت کے اندر حضور کا چہرہ میں نے پڑھا۔ میں کہوں شاہ جی آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، آپ دوست صاحب چاہے خاموش رہیں لیکن مریدین کہیں گے سبحان اللہ۔ میں کہوں شاہ جی آپ کے رخسار بڑے خوبصورت ہیں، تو آپ چاہے خاموش رہیں لیکن مریدین کہیں گے سبحان اللہ۔ اگر امتی کا چہرے کی بات آئے، اگر امتی بیٹھا ہو اور نبی کے چہرے کی بات آ جائے، پھر کوئی امتی خاموش نہیں رہے گا، پھر کوئی بھی امتی خاموش نہیں رہے گا۔ ابھی قبلہ ثنا خان اپنی حاضری لگوا رہے تھے، وہ کہنے لگے یہ بزم جو ہے انسانیت کے لیے بھی ہے، اور میں نے کہا کہ وہ رحمت للعالمین مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بن کر آئے۔ ماسک چاہے آپ نے منہ پہ لگایا لیکن سبحان اللہ تو ہونی چاہیے نا۔ اچھا یہاں پر مائک پر بھی تھوڑی سی پابندی ہے، الحمدللہ قبلہ آج اس کا گلا بغیر میک کے بھی چلے گا، ماں کی دعا اور مرشد کی نگاہ کا صدقہ میری آواز فرد اول سے لے کے فرد آخر تک جائے گی۔ میں نے اپنی حاضری لگوانی ہے، میں اب کر رہا ہوں، میں کہوں شاہ جی آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، مریدین کہیں گے سبحان اللہ۔ میں کہوں شاہ جی آپ کے رخسار بڑے خوبصورت ہیں، مریدین کہیں گے سبحان اللہ۔ اگر میں کہوں مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ خوبصورت ہے، ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر امتی کہے گا سبحان اللہ۔ میں اس چہرے کے جملے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چہرہ کیسا ہے جسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ملا، جسے رحمت للعالمین کا لقب ملا، جسے تاجدار ختم نبوت کا لقب ملا۔ میں اس نبی کا چہرہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر منظر کشی کرتا ہے اور مصطفیٰ کے چہرے کو یوں بیان کرتا ہے، فرماتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارش ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، عارش ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، ارے گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا۔ سیرت النبی اس مصطفیٰ کا میں جسم اور چہرہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، اور سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے، اور کہتے ہیں یہ دانت یہ شرازہ شبنم کے طرح سے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب دندان پیمبر، یہ عکس مدانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ عکس مدانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں یا آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کے رمجم، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، ارے وہ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، وہ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، وہ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں میں بھی گزری تیری راتیں، کہنے کو تو فاقوں میں بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و جزدہ، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، اور کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ آخری بات یہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، نماز پڑھنا حضور کی سیرت، تلاوت کرنا حضور کی سیرت، سخاوت کرنا حضور کی سیرت، ہر چیز میں حضور کی سیرت آپ کو نمایاں ہوگی، ہر چیز میں۔ اس دور کے اندر جس سیرت کو دبایا جا رہا ہے وہ ہے ختم نبوت۔ تو اس لیے آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں اسٹیج پر تشریف لانے کے لیے کہتا ہوں وائس چیئرمین نیشنل کمیٹی پاکستان ملک محمد علی بکر صاحب کو کہ وہ مہمانوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں۔ وائس چیئرمین نیشنل کمیٹی پاکستان ملک محمد علی بکر صاحب کو بلا تاخیر میں اب دعوت دیتا ہوں آنے والے مہمان گیسٹ آف آنر سید علامہ ولی اللہ شاہ بخاری صاحب کو کہ وہ آئیں اپنی کلمات ناصحانہ سے مستفید فرمائیں۔ سید علامہ ولی اللہ شاہ بخاری صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنا ہے جس کسی نے کلام محمد، سنا ہے جس کسی نے کلام محمد، ہوا ہے جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند ہے اس قدر مقام محمد، در دل مومن مقام مصطفیٰ آبروی ما زنام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل سر تکریم و تعظیم ارباب علم و دانش شہر لاہور کے روشن ضمیروں، آج کے بانیان محفل جناب محترم مکرم محتشم مفخم ملک جمشید صاحب اور محمود خان صاحب، دیگر تمام پیران اعظم، علماء کرام، عوام الناس، آج کے جو موضوع ہے نہایت خوبصورت موضوع ہے۔ پہلا جو لفظ ختم نبوت وہ مجھ سے پہلے جو علماء کرام، دو جو عالم کرام نے جو بیان کیا ہے کمال کر دیا ہے، تو میں ان کے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اگر کسی نے ان کو غور سے سنا ہوگا ان کو سمجھ آ گیا کہ ختم نبوت یعنی قرآن کریم میں 100 آیت سے زیادہ ختم نبوت پر دال ہے اور احادیث مبارک 210 سے بھی زیادہ۔ انہوں نے ایک اجمالی طور پر جو ان کے پاس وقت کم تھا مگر انہوں نے کمال کر دیا۔ پھر میں دوبارہ ان خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، رحمت للعالمین کا جو لفظ ہے نا اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے کہ رب کریم جب اپنی باری آئے تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب المسلمین، رب الانبیاء والمرسلین، نا رب العالمین۔ ماننے والوں کا بے رب ہے، نہ ماننے والوں کا بے رب ہے۔ جس نے 400 سال خود دعوی خدائی کرتا ہے اس کا بے رب ہے، منکرین کا بھی رب ہے، مقرین کا بھی رب ہے، ہر ایک کا رب ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، زمین آسمان میں انسان، فرشتہ، جنیات، جمادات، حیوانات، مرد، عورت، مسلمان، کافر، بچہ، ضعیف، کوئی شخص ہی نہیں ہے جس کے لیے میرے پیارے نبی رحمت نہ بن کر کے آیا ہو۔ کل کائنات کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میری عادت یہ ہے کہ جب میں اپنی مرکز میں بیان کرتا ہوں 4 گھنٹہ، اور جب کسی کے محفل میں جاتا ہوں 3 سے 4 منٹ زیادہ نہیں کرتا، میں صرف 2 بات بتا کر کے بس میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جب مرکز بلال میں بیان کیا، علامہ اظہار عارف چشتی صاحب نے میرے پاؤں میں ہاتھ رکھا کہ بس 5 منٹ کرنا ہے، تو اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے سبق سیکھ لیا۔ دوستان گرامی، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود ضرور پڑھنا ہے، جو لفظ درود و سلام سے خالی ہو وہ کبھی اس انسان کو بھی کامیابی مل سکتا ہے؟
پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں گزرتے گزرتے ایک شخص نے سلام کیا، ان کے پیچھے دوسرا شخص بھی آ کر کے سلام کیا، دوسرا یعنی اخرا بعد والے نے کہا پیارے آقا یہ جو سواری پر سوار جا رہے ہیں آپ کو سلام کیا، سواری میرا ہے۔ دونوں کو درباری نبوی میں بلایا، ایک دعویٰ کر رہا ہے اور دوسرا درود پڑھ رہا ہے۔ سواری خود بولا آقا میں اسی کا ہوں، دعویٰ کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں ہر جگہ کامیابی سے نوازتا ہے۔ اسی طرح خواب میں دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان پولیس رات کے پاس ایک شخص نہایت مشکلوں میں مبتلا ہے، کراس کرنے کا کوئی چانس نہیں، اتنا مشکل جگہ ہے کہ بندہ گر جائے تو سیدھے جہنم میں گر جائے۔ فرمایا ایک عربی جوان سامنے سے آ کر کے اس کے ہاتھ پکڑ کر کے پولیس رات کراس کرا دیا۔ فرمایا کہ من انت ومن این جیتا ولماذا جیتا، آپ کون ہیں، کیوں آیا، کس لیے میرے پاس آیا؟ وہ شخص کہتا ہے میں وہ درود ہوں جو آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا تھا، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے اس کو دنیا میں بھی مدد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی مدد ہوتا ہے۔ درود و سلام سے کبھی کنجوسی نہیں کرتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آئے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اللہ رب العالمین نے فوراً دعا قبول کر دیا۔ ایک شخص آ کر کے کہتا ہے میرے گھر میں غربت ہے اور میں ضعیف العمر ہوں، میں کچھ کما نہیں سکتا۔ فرمایا قم فصلی، تو نماز پڑھو، اللہ تیرے سارے مشکل حل کرتا ہے۔ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے گھر کے اندر آٹا چکی پیدا ہوا۔ یہ بخاری شریف کے حدیث سے پھر لمبا واقعہ انشاءاللہ کبھی طولانی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ میں ملک چائنا سے میں تجارت کرتا تھا، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھے، مگر اب میں غریب ہو گیا، میری جانے کا بھی کرایہ نہیں۔ فرمایا پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی بخاری شریف کے حدیث سے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ پڑھنا شروع کر دیا تو چوہا نے لا کر کے 16 اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ ایک اور صحابہ کہتا ہے میرے بچہ کافروں کے قید میں گھر میں غربت ہے، فرمایا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھنا شروع کر دیا تو بچہ بھی آزاد ہو گیا۔ 360 اونٹ بھی ساتھ لے کر آئے۔ دوستانی گرامی جو یقینی کامل سے پڑھے لا حول ولا قوت، یہ تو بچہ کو بھی آتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہر کسی کو آتا ہے، مگر فرق کیا ہے، آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آپ کر سکتے ہیں اندازے گلستان پیدا۔ ایمان ایسا مضبوط و مکمل ہو، صحابہ اکرام جیسا ہو، تو ہمارا رب وہی ہے جو آدم کے دور سے لے کے آج تک، ازل سے لے کے ابد تک، وہ ہر وقت ہمارے فریاد سننے کے لیے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ ہم نے خود چھوڑا ہوا ہے، خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، ایسے مردن بھی خبر ان خواب شبہاتا بکائے، منزلت دورست فکر قصر ماواتا بکائے۔ دوستان گرامی اللہ کریم نے دیکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک اشکوار ہے۔ فرمایا جبریل جلدی جلدی زمین پر جا کر کے فاسأل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے کہ مایوبی کا کس غمگینی کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، کیا چیز آپ کو رلایا ہے؟ حالانکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ رب عالم الغیب ہے، ان کو معلوم ہے، واقعہ انہیں سے پہلے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تسلی کے لیے فرمایا جاؤ پوچھو جبریل مایوبی کا کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امتی امتی، یہ میری امت جس نے نماز بھی چھوڑنا ان کے لیے آسان ہے، زکوٰۃ دینا بھی ان کے لیے مشکل ہے، خرچ کر کے حالانکہ ساری حیثیت ہے، حج کرنا ان کے لیے مشکل ہے، پورا دن محنت تو کر سکتا ہے، 50 کلو کی بوری کو اٹھا سکتا ہے، لیکن وضو کر کے سجدہ نہیں کر سکتا، یہ مجھے یاد آتا ہے تو میں روتا رہتا ہوں۔ ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی مغفرت چاہتا ہوں، ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، ان کو جنتی بنانا چاہتا ہوں۔ جب جبریل الامین آسمان پہ جا کر کے سارا ماجرا سنایا، اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، یا رسول اللہ تیری امت کے بارے میں ہم نے آپ کو خوش رکھنا ہے، خوش کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے ان کو۔ یہ ایک دفعہ بھی درود پڑھے، ہاں ایک دفعہ بھی استغفار پڑھے، ہم نے ان کو معاف کرنا ہے، لیکن پڑھے تو صحیح ہے نا جی، پڑھی تو صحیح۔ اتنی بڑی بڑی موبائل لوگوں کے پاس ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، کہاں وقت ملے گا سجدہ کرنے کا؟ یہ دنیا میں یہ آپ کو غفلت میں مبتلا کرنا چیز ہے، اس
کو صرف اور صرف بقدری ضرورت استعمال کرنا ہے، ہر وقت اس کو ہاتھ نہیں لگانا. جو پیار اس سے کرنا ہے اللہ رسول سے کرو، دین سے کرو، انسانوں سے کرو. یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم من آدم و آدم خلق من تراب. اے لوگو تم سب کا باپ بھی ایک ہے، تم سب کا رب بھی ایک ہے. دو رشتہ ہے ہمارا، دو رشتہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. دو رشتہ ہمارا ازل سے قائم ہے کہ ہم سب اللہ کا بندہ ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. تو دوستو بزرگوں، وہ رحمت للعالمین جب شب معراج میں، آخری بات، شب معراج میں اللہ کریم کے حضور میں تحفہ پیش کرتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. رب کریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کر دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن وہ غمخوار امت نبی، وہ رحمت للعالمین، تاجدار کائنات، جان کائنات، جمال کائنات، امام القبلتین، رسول الثقلین، شفیع روزی جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھا. دوستو بزرگوں، اس رسول کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا. نماز بھی جائے تو مولانا سے آپ کو دین کی باتیں سننا پڑے گا، پھر آپ کا عقیدہ مضبوط ہوئے گا، آپ دیندار رہو گے، پھر کسی کے ادھر ادھر کی میسج اور جانو مانو سے آپ متاثر نہیں ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کا عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمیں کے حسین سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت منگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش بالا. وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول. یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سما آ گیا ہے. کون؟ جمال محلہ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں گیسٹ آف آنر ترجمان مزید امور ونگ پی ٹی آئی علامہ عارف اصغر چشتی صاحب کو وہ تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. خطابات الحمدللہ ہو چکے اور میرے بعد خصوصی خطاب پیر طریقت جناب پیر اختر رسول قادری صاحب فرمائیں گے. میں صرف اور صرف مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں محترم جناب ملک جمشید صاحب، محمود خان صاحب اور اس بزم میں موجود وہ آخر تک جو بھی احباب یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. یہ آپ کے لیے مبارکباد کے الفاظ ہیں کہ ہم پر یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ سب سے پہلے اس نے اشرف المخلوقات انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. جو اس بات پہ خوش ہے وہ باواز بلند سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں. کون محبوب؟ جو فرشتوں کا محبوب ہے، زمین والوں کا محبوب ہے، آسمان والوں کا محبوب ہے، عرش والوں کا محبوب ہے، فرش والوں کا محبوب ہے. وہ تیرا بھی محبوب ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے. اور قربان جاؤں میں اپنے نبی کی شان پر، اللہ خود رب العالمین ہے اور اس نے میرے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. وہ رب الناس ہے، یہ کافۃ للناس ہے. وہ بھی عظیم ہے، یہ بھی عظیم ہے. وہ بھی رحیم ہے،
یہ بھی رحیم ہے، وہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے، وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی لاجواب ہے، وہ بھی لازوال ہے، یہ بھی لازوال ہے، متیل اس کا نہیں، سہیم اس کا نہیں، تولا وہ بھی نہیں جاتا، ناپا یہ بھی نہیں جاتا، سوچا وہ بھی نہیں جاتا، سمجھا یہ بھی نہیں جاتا، ہے وہ بھی بے مثال، ہے یہ بھی بے مثال، لیکن فرق کیا ہے؟ لیکن فرق کیا ہے؟ وہ بنانے میں بے مثال ہے، یہ بننے میں بے مثال ہے، وہ پڑھانے میں بے مثال ہے، یہ پڑھنے میں بے مثال ہے، وہ خدائی میں بے مثال ہے، یہ مصطفائی میں بے مثال ہے۔ لہذا میری طرف سے ہر وہ شخص جو اس محفل میں آیا، ہمارے ثنا خان نے ایک بہت اچھی بات کی کہ لوگ کم ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کم یا زیادہ کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں جن کو میرے سرکار نے، میرے محبوب نے اپنی پاک محفل میں آنے کے لیے مہر لگائی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آج یہاں پر کسی تنظیم کے لیے نہیں بیٹھے، کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں بیٹھے، کسی بھی دنیاوی عہدے کے لیے، منصب کے لیے، کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ہم سب بیٹھے ہیں محمد مصطفیٰ کا میلاد منانے کے لیے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما سے ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ مہر لگا دی وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں جن کا تعلق آستانہ حق باہو والٹن لاہور کینٹ سے ہے، جو کہ منہاج الاسلام کے نام سے اپنا ادارہ چلا رہے ہیں، خاص طور پر صوفی امن مشن کونسل کے حوالے سے پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ چیف گیسٹ پیر اختر رسول قادری صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور ہمیں ناصحانہ کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام پنجاب امن کونسل کے زیر اہتمام لائبریری ہال قذافی لاہور کے اندر انعقاد پذیر ہے، اور اس پروگرام کے دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا عنوان ہے امن کے حوالے سے کہ ہمارا معاشرے کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے۔ اور آج کا
اس پروگرام کا جو عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیرت رحمت للعالمین بھی ہے، اور جیسا کہ پنجاب امن کونسل برائے بین المذاہب اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم ہفتہ بھر نہیں بلکہ ساری زندگی سیرت رحمت للعالمین ہی ہم بنائیں گے، کیونکہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا چلنا سونا جاگنا، ہماری زندگی کا مشن ہی حضور کی محبت ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقط مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے نہیں آئے تھے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے تھے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے کہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور جب آپ نے رسول معظم کی باری آئی تو فرمایا کہ پیارے، میں نے تجھے ایک علاقہ، ایک بستی، ایک شہر، ایک قریہ، ایک قوم، ایک ملت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ پیارے حبیب جہاں جہاں تک میری خدائی کا حصہ ہوگا وہاں وہاں تک آپ کی مصطفائی کا حصہ ہوگا۔ فرمایا کہ پیارے، جن چیزوں کا میں خدا ہوں ان چیزوں کے آپ مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ اور آقا علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضرت قائد اعظم علیہ رحمت کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آئی۔ آپ کی خدمت میں کچھ علماء تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے آپ نے فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے پیچھے تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مذہب بھی اور میرا مسلک بھی وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پر جس کو محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے۔ آقا علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ نے پوری دنیا کے اندر تمام قوموں سے پیار کیا۔ ہم اپنے مذہبوں میں اور اپنے مسلکوں میں بٹ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، جو رب نے بنائی، ہم سب سے ہی پیار کریں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلم شریف کی حدیث رسول ہے کہ مشرکین مکہ سے جب صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ ہوا تو لکھنے والے مولا کائنات تھے۔ آپ نے بسم اللہ شریف تحریر کر دی، محمد رسول اللہ تحریر کر دیا۔ سہیل بن عمرو نے اس پر اعتراض کیا کہ آقا یہ دو ہی تو چیزیں ہیں کہ ہمارا ایک خدا پر یقین نہیں ہے، ہم 360 خداؤں کو مانتے ہیں، ہمارا آپ پر رسول کا یقین نہیں ہے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بلایا، فرمایا کہ ان کی دل آوازاری نہیں کرنی، آپ بادشاہ تھے۔ حضور نے فرمایا کہ علی کو مرتضیٰ اس تحریر کو مٹا دو۔ تو حضرت علی کی محبت دیکھیں اور آپ کا عشق دیکھیں، آپ کے جسم کے اندر کب کبھی طاری ہوگی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ہستی کو تو مٹا سکتا ہوں لیکن لفظ رسول کو نہیں مٹا سکتا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹا اور اس جگہ لکھ دیا محمد بن عبداللہ۔ گویا کہ آقا علیہ السلام نے تو تمام قوموں سے پیار کیا، تمام مذاہب سے پیار کیا۔ پھر آپ حدیث رسول اور اٹھا کر دیکھیں کہ مدینہ رسول میں ایک جنازہ گزر رہا تھا۔ آقا علیہ السلام سڑک کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور حضور نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کوئی جنازہ گزرے
آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور کتنا اجر ملے گا؟ فرمایا کہ جب تک کھڑے رہو گے تمہارے گناہ معاف ہوتے رہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم کھڑے ہو کر آخرت کو یاد کرتے رہو گے مولا تمہارے درجات کو بلند کرتا رہے گا۔ آقا علیہ السلام جنازے کے احترام میں کھڑے رہے، جنازہ گزر گیا۔ صحابی رسول نے عرض کی کہ آقا آپ کو علم تھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ فرمایا کہ رسول سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ فرمایا کہ مجھے علم تھا۔ عرض کی آقا یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ فرمایا کہ چاہے یہودی کا ہے چاہے مسلمان کا، میں تو انسان کے احترام میں کھڑا ہوا۔ آقا نے تو اس قدر قوموں کا احترام کیا۔ اور پھر آپ قوم مسیح کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، 9 ہجری میں جب وہ نجران کے وفد حضور اکرم رحمت عالم کی بارگاہ میں آئے، قرآن کریم کہتا ہے کہ مسجد نبوی میں وہ لوگ ٹھہرے، تمام کے تمام وہ پادری مسجد نبوی میں ٹھہرے اور ان کو حکم دیا میرے آقا نے، فرمایا کہ تم اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہو جس طرف تمہارا دل چاہے۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آقا اگر حکم دے تو میں ان کا سر قلم نہ کر دوں؟ فرمایا کہ عمر جتنا تمہارا خدا ہے اتنا ان کا بھی خدا ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہل نجران کے وفد کو کھلی اجازت دی کہ تم جس طرح چاہو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں، اللہ کے گھر میں عبادت تم کر سکتے۔ اور خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ تمام قومیں اللہ کو پسند، اللہ کو اس لیے پسند ہے اس نے بنائی جو ہے۔ اور آج بھی اس معاشرے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اور میں اپنے ان بھائیوں کو خصوصاً پنجاب امن کونسل کے جتنے بھی ممبران ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی اللہ رب العزت نے آپ جیسے لوگوں کو چنا ہے۔ اور کس لیے چنا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے چنا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایک پوتے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے دادا پوتے، تو آپ کے پوتے جلدی سے باہر نکلے اور آپ نے جوتوں کے 2 حصے کر دیے، کچھ دائیں طرف رکھ دیے کچھ بائیں طرف رکھ دیے۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے آپ ولی اللہ سے نگاہ ولایت سے جب دیکھا تو مسکرانے لگے۔ آپ نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ بیٹا ان جوتوں کے 2 حصے کیوں کیے؟ عرض کی حضور یہ جنتی لوگوں کے ہیں، یہ جہنمی لوگوں کے۔ حضرت مجدد الفسانی نے تمام جوتے اکٹھے کر دیے، فرمایا کہ بیٹا ہم امت کو توڑنے نہیں آئے، ہم تو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہے امت کے اندر ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ہم کسی کے مذہب اور مسلک پر ہرگز تنقید نہیں ہمیں کرنی چاہیے، وہ اللہ نے بنائے۔ اللہ نے وہ جس حال میں بھی عبادت کرتا ہے، وہ کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، عبادت تو اس کی کرتا ہے، ہاتھ چھوڑ کر کرتا ہے، عبادت اس کی کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر کرتا ہے، عبادت اس کی کرتا ہے۔ وہ میرا رب بہتر جانتا ہے اس کو کون کون پسند ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے اندر جھانتی ماریں کہ ہمارے اندر کتنے میل ہیں، جن میلوں کو ہم دور کرنا چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو سامنے نالی سے کتا گزرا اور اس کا پورا جسم خراب تھا۔ آپ نے کپڑے اونچے کر لیے، وہ کتے نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، عرض کی کہ مولا مجھے زبان دے، مجھے قوت والی طاقت مجھے عطا کر کہ میں اس سے بات کر سکوں۔ وہ کتا بول کر کہتا ہے کہ اے بایزید بستامی، میری جو ناپاکی ہے وہ 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہو سکتی ہے، اور آپ کے دل کی جو ناپاکی ہے جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے یہ پاک نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اپنے ظاہری اس لباس کو پاک رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو بھی پاک رکھیں اور اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اور انشاءاللہ بشرط زندگی رہی میں اپنے بھائیوں کو، یہ جتنے بھی پنجاب امن کونسل کے ممبران ہیں، میں ان تمام کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ وہ مشن ہے جو مشن سیدنا صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات ہے۔ ان تمام اصحاب نے وہ مشن، اس مشن پر چلے جو مشن محمد مصطفیٰ کریم کا تھا۔ یہ مشن توڑنے والا نہیں تھا،
بلکہ جوڑنے والا ہے۔ حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کینچی پیش کی تو آپ نے اس کینچی کو رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک اور شخص آیا، اس نے سوئی پیش کی، آپ نے اس سوئی کو سنبھال لیا اور اپنے سامنے لگا لیا۔ کینچی والے شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور آپ نے میری کینچی کو قبول نہیں کیا، اس کی سوئی کو قبول کر لیا۔ فرمایا کہ جو کینچی ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے اور سوئی جو ہے وہ ٹکڑوں کو جوڑ دیتی ہے۔ تو فرید دنیا میں توڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس موقع پر میں اپنے چند بھائی ہیں حضرت دربار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کچھ پٹکے ہیں، کچھ چادریں ہیں، میں اپنے بھائی محمود صاحب کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ چادریں محمد علی بھائی آپ بھی تشریف لائیں۔ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت ہی پیارا انداز، محبت کی بات ہو رہی تھی۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ کیا، قلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے، پنجاب امن کونسل کے چیئرمین ملک جمشید قمر صاحب کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ پیر اختر رسول قادری صاحب کو کہ وہ دستار بندی فرمائیں۔ میاں محمد ملک جمشید قمر صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ غلام ہے غلام ہے غلام ہے، یہ رسول میں قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس طرح میں محمد محمود خان سیکٹری جنرل پنجاب امن کونسل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی دستار بندی کروا لیں۔ اسی طرح میں میم عمران صاحب چیئرمین لاہور سٹی پنجاب امن کونسل ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، دستار بندی کروائیں۔ جی اسی طرح طارق محمود صاحب کو صدر ڈسٹرکٹ لاہور پنجاب امن کونسل انہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی دستار بندی کروائیں۔ اور اسی طرح آخر میں فیصل افتخار صدر لاہور سٹی پنجاب امن کونسل ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی دستار بندی کروائیں۔ اسی طرح بشر رنداوا صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، وہ بھی دستار بندی کروائیں۔ بشر رنداوا جان صاحب۔
اسی طرح فیاض احمد چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دستار بندی کروا دیں. واہ